ناول تجھ پہ دل ہارا، رائٹر طوبیٰ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 12۔ نکاح کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ حیات آئینے کے سامنے کھڑی خود کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل آج الگ ہی دھن سنا رہا تھا۔ یہ احساس آج پہلی بار ہوا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، کافی روپ چڑھا تھا اس پر۔ آہل اور عائشہ تو اس پر واری صدقے ہو رہی تھی۔ آہل یوں ہی نہیں گیا تھا، اس کی بہن کا نکاح تھا، اس کے اوپر بہت ذمہ داری تھی۔ بیوٹیشنز حیات کو تیار کر کے جا چکی تھی۔ حیات میرا بچہ، عائشہ کمرے میں داخل ہوئی اور محبت سے اپنی بیٹی کو پکارا۔ اف اللہ امی، یہ کوئی 10ویں بار آپ میری نظر اتار رہی ہیں، بس کریں، کسی کی نظر نہیں لگ رہی مجھے۔ حیات نے ہنستے ہوئے کہا۔ عائشہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں کیا کروں، میری گڑیا آج اتنی پیاری لگ رہی ہے، میرا تو دل ڈر رہا ہے کہیں میری ہی نہ نظر لگ جائے تمہیں۔ عائشہ کی بات پر وہ مسکرائیں۔ ماؤں کی بھی بھلا نظر لگتی ہے کیا امی؟ اب بس، اب سکون سے بیٹھ جائیں، مجھے تو یہ ڈر ہے آپ اپنی طبیعت نہ خراب کر لیں۔ حیات نے انہیں بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ حیات میرا بچہ، سرور بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، مجھے یقین ہے۔ تم بس اس رشتے کی نازکی کو سمجھنا بچے، نکاح کے بعد تم دونوں کا رشتہ بدل جائے گا۔ اس کی عزت کرنا، اسے الٹے سیدھے ناموں سے نہیں بلانا، مجھے یقین ہے میری بیٹی میری تربیت پر کبھی انگلی نہیں اٹھنے دے گی۔ عائشہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے سمجھایا تھا۔ امی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں، میں چھوٹی سی بچی تھوڑی ہوں، بے فکر رہیں، کچھ نہیں کروں گی الٹا سیدھا، نہ اسے کچھ الٹا سیدھا کہوں گی۔ حیات نے گہری سانس لے کر کہا تھا، جبکہ دل میں اس نے سرور شاہ کو مخاطب کر کے یہ ضرور کہا تھا، مسٹر اے ایس پی، تمہیں تو میں لوہے کے چنے چبواؤں گی۔ اگر عائشہ اپنی بیٹی کے نادر خیالات سن لیتی تو صدمے میں چلی جاتی۔ بالات شاہ سب سے مصروف تھا، اس کے لاڈلے کا نکاح تھا، ہر کام وہ اپنی نگرانی میں کروا رہا تھا۔ شاہ ولا میں کافی گہما گہمی تھی۔ بالات شاہ کبھی کسی پر چیختا نظر آتا تو کبھی کسی پہ۔ ذوحان اور سرور شاہ مسجد صوفے پر بیٹھے ملازموں کی بالات کی عادت درگت بنتی دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہو، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ تم، خاص طور پر لڑکیوں سے زیادہ وقت تمہیں لگتا ہے تیار ہونے میں، وقت پر تیار نہیں ہوئے تو یہیں ٹھوک جاؤں گا تمہیں۔ بالاج نے اب کی بار سرور شاہ اور ذوحان کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا کروں، اب اللہ نے اتنا حسن عطا کیا، میرا فرض ہے اسے اور نکھارنا، تم مت چلو ہٹلر کہیں کے۔ ذوحان نے بالات شاہ کی گھوری اگنور کرتے ہوئے کہا۔ انسان کتا بلی سب پالے مگر غلط فہمی نہ پالے، میں اور تم سے جلوں گا، ایسا کچھ ہے تم میں جو میں تم سے جلنے لگا؟ بالاج نے جوابی کارروائی کی۔ سرور شاہ بیٹھا دونوں کی باتیں سنتا ہنسنے میں مصروف تھا۔ توبہ کرو توبہ بالاج شاہ، ذوحان نے گھور کر کہا۔ بالاج استہزائیہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ ذوحان کے پاس جب کوئی جواب نہیں بنتا تھا وہ ایسے ہی توبہ کرنے کو کہنے لگتا تھا۔ تم دانت نکالنے کی بجائے جا کر ریڈی ہو جاؤ تو بہتر رہے گا، تمہاری ہونے والی مسز کو جتنا میں نے تمہاری باتوں سے جانا ہے نا، یہ نہ ہو لیٹ آنے پر دروازے سے ہی ہمیں جلدا کرے۔ ذوحان نے اس بار سرور شاہ کے کندھے پر مکہ جڑا۔ ارے نہیں آتا، آج تو وہ شرمائی سے بیٹھی ہوگی، آج تو میڈم کی زبان بھی کھلنے سے انکاری ہوگی، سرور شاہ نے مسکرا کر کہا۔ ذوحان کا کہا چھوٹا، وہیں بالاج بھی اپنی مسکراہٹ روک نہیں پایا۔ سرور شاہ، مجھے امید ہے ابھی کچھ ہی دیر میں تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی، بالاج کہتا ہوا شبانہ کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ پیچھے سے ذوحان کا ایک اور کہا ہال میں گونجا تھا۔ میم آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ دو بیوٹیشنز جو زریشہ کو تیار کر رہی تھی اس کو آخری نظر دیکھ کر بولی تھی۔ ایک تو وہ ویسے ہی پیاری تھی، اس پر اس کے دلکش نقوش ہلکے سے میک اپ سے اور بھی زیادہ حسین ہو گئے تھے۔ زریشہ آئینے میں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آئمہ تم یہ سارا سامان لے کر گاڑی میں رکھو، میں آ رہی ہوں، ایک بیوٹیشین نے اپنے ساتھ آئی لڑکی کو کہا جو گہری مسکراہٹ کے ساتھ زریشہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے چونک کر اپنی ساتھی کو دیکھا اور مسکرا کر سامان اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے سے آتا ذوحان اسے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اللہ اللہ، میرا سر پھٹ گیا، آئمہ نے اپنا سر تھام کر کہا۔ نظر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو بے حد ہینڈسم تھا، پٹھان ہونے کی وجہ سے خوبصورتی تو جیسے ختم تھی اس پر۔ ذوحان بغور اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، پھر مسکرایا۔ سوری مس بیوٹیفل، میری وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا۔ ذوحان نے زمین پر گرے میک اپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میک اپ کٹ گرنے کی وجہ سے کھل گئی تھی، جس کی وجہ سے بلش اور آئی شیڈ ٹوٹ گئے تھے۔ اللہ اللہ، یہ کیا کیا تم نے؟ آئمہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ میری آنر، میری جان نکال دیں گے، مجھے یہ سارا نقصان بھرنا پڑے گا، آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے کیا؟ آئمہ غصے سے سرخ ہوتی بولی۔ میڈم غلطی ہو گئی، سچ میں اندازہ نہیں تھا مجھے، آپ سامنے سے نکل آئیں گی، ذوحان نے نرمی سے کہا تھا۔ اف، اوکے اوکے، اب جائیں آپ یہاں سے، آئمہ چڑھ کر بولی۔ ذوحان خاموشی سے آگے بڑھ گیا، جبکہ ایک مسکراتی نظر اس نے آئمہ پر ڈالی تھی۔ حسین تو ہے، ذوحان نے زیر لب کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ بیوٹیشنز زریشہ کو تیار کر کے جا چکی تھی، وہ عبایا اٹھا کر پہننے لگی، تبھی بالاج کمرے میں داخل ہوا۔ زریشہ کا ہاتھ رکا، وہیں بالاج کی نظریں جاسوس پر جم گئی، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالاج بے خود سا ہوتا اس کی طرف بڑھا۔ اتنا حسن لے کر جاؤ گی زیشی؟ بالاج نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ زریشہ کے چہرے پر حیا کی سرخی چھائی۔ یہ کیا کر رہی ہوں؟ بالاج نے اس کے ہاتھ میں موجود عبایا دے کر سوال کیا تھا۔ عبایا پہن رہی تھی، نکلنا ہے نا، دیر ہو رہی ہے۔ زریشہ کا مدھم لہجہ ہمیشہ کی طرح اس پر اثر انداز ہوا تھا۔ بالاج نے نرمی سے اس کے لبوں پر گستاخی کی۔ تم سچ میں عبایا پہن کے جاؤ گی؟ بالاج نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ جی پہن لوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے شاہ۔
سریشا نے مسکرا کر کہا تھا اور اس کی مسکراہٹ بالاج شاہ کا چینوں قرار لوٹ گئی۔ زیشی، میں نے مذاق کیا تھا، تم وہی پہنو جو تم لے کر آئی تھی۔ تم نے میری بات کا مان رکھا، میرے لیے یہ بات بہت معنی رکھتی ہے۔ جاؤ جا کر چینج کرو جلدی سے، ہمیں نکلنا بھی ہے۔ گو گو گو۔ بالاج اسے بولنے کا موقع دیے بنا اسے ڈریسنگ روم میں چھوڑ آیا تھا اور خود ریڈی ہونے چلا گیا تھا۔ زریشا ڈریس چینج کر کے باہر آئی تو بالاج آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ زریشا کا عکس آئینے میں دیکھ کر اس کے ہاتھ روکے، لبوں کے تراش میں خوبصورت مسکراہٹ بکھری۔ میرا دل کرتا ہے تم سے ملنے پر بھی پابندیاں لگا دوں، میری مرضی کے بنا کوئی تمہیں دیکھ بھی نہ سکے۔ بالاج شاہ کی بات پر زریشا کے دل زور سے دھڑکا تھا، لب مسکرائے تھے۔ بالاج اسے لے کر بہت ٹچی ہوتا جا رہا تھا کہ بات وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اسی بات کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ زریشا نے گولڈن کلر کا اسٹالر چہرے کے گرد سیٹ کیا اور پھر دوپٹہ دونوں کندھوں پر پن سے اٹیچ کر کے ایک پلو سر پر رکھا اور ہیئر پن سے اچھے سے جمایا۔ اس کا کامدار بھاری دوپٹہ اس کے وجود کو اچھے سے چھپا گیا تھا۔ بالاج بغور اس کو سب کرتے دیکھ رہا تھا، مدھم سے مسکان اس کے لبوں پر رقصاں تھی۔ زریشا کا اس طرح دوسرے کی نظروں سے اپنے آپ کو کور کر کے رکھنا بالاج کو بہت پسند تھا۔ یہ پیاری سی لڑکی اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بالاج اسے دیکھ کر ہر بار اپنا دل الگ ترنگ سے دھڑکتا محسوس کرتا تھا۔ یہ احساس برا نہیں تھا، بہت پیارا تھا۔ وہ جانے انجانے زریشا کو اپنے دل میں بسا چکا تھا۔ اس پیارے سے جائز رشتے نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دو بول بالاج شاہ کا دل بدل گئے تھے۔ شاہ چلیں؟ زریشا نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا جو اسی کو دیکھ کر اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ چلو، مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سرور شاہ ہال میں کھڑا تھا، وائٹ کلر کا کرتا شلوار، اس پر گولڈن پرنس کوٹ پہن کر وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شبانہ اس کا صدقہ اتار رہی تھی، تبھی ان کی نظر سیڑھیوں سے اترتے اپنے بیٹے بہو پر پڑی۔ بالاج شاہ وائٹ کرتا شلوار پر بلیک کلر کی شال ڈالے شہزادوں کی سی شان لیے اپنی شہزادی کا ہاتھ تھامے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی کی آگے تو سرور شاہ کی پرسنالٹی بھی پیچھے تھی، ابھی بھی وہ اس سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شبانہ نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ کوئی بھی اس وقت ان دونوں کو دیکھتا تو اش کر اٹھتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان کی جوڑی بے حد کمال کی تھی۔ ممی چلیں؟ بالاج نے شبانہ سے کہا۔ ہاں بس زوہان آ جائے پھر نکلتے ہیں۔ شبانہ کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور موبائل سے زوہان کا نمبر ڈائل کیا۔ میجر زوہان یوسف خان زادہ، اگر تم اگلے 5 منٹ میں نیچے نہیں آئے تو ہم لوگ نکل جائیں گے۔ بالاج شاہ نے کہہ کر کال کٹ کی تو اگلے 2 منٹ کے بعد ہی زوہان نیچے آ گیا۔ سب اپنی ہنسی دبا گئے۔ تم میں صبر نام کی چیز ہے یا نہیں؟ ابھی میری تھوڑی تیاری رہتی تھی۔ زوہان نے گھور کر بالاج کو دیکھا۔ بالاج نے آئی برو جھکا کر اوپر سے نیچے تک زوہان پر نظر ڈالی جو پوری طرح تیار تھا اور بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر اسے اب بھی وقت درکار تھا۔ میجر، تمہارا نکاح نہیں ہے، جس دن تمہارا نکاح ہو تب پورا دن تم کمرے میں گھس کر اپنا سنگھار کرتے رہنا، فی الحال جس کا نکاح ہے وہ ہم سب سے پہلے تیار کھڑا ہے۔ بالاج نے زوہان کو دیکھ کر سرور شاہ کو دیکھ کر اس کی جلد بازی پر چوٹ کی۔ اف، بس کرو، تم لوگ بھی نا بچوں کی طرح شروع ہو جاتے ہو، اب جلدی چلو، لیٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ آؤ زری بچے، ہم لوگ تو نکلیں۔ شبانہ نے زریشا کو ساتھ چلنے کا کہا تو بالاج نے مضبوطی سے زریشا کا ہاتھ تھام لیا۔ ماما، زیشی میرے ساتھ آئے گی، آپ لوگ بس نکلیں، ہم آ رہے ہیں۔ بالاج کی بات پر سب کے چہروں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ زوہان نے بمشکل اٹھتی کھانسی روکی تھی۔ سب کے جانے کے بعد زریشا نے بالاج کی طرف دیکھا تھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ چلے نا، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ زریشا کی بات پر بالاج نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا والٹ نکالا تھا۔ والٹ سے 5-5 ہزار کے کئی نوٹ نکال کر اس نے زریشا کے سر سے وارے تھے۔ زریشا کسی خواب کی سی کیفیت میں یہ سب دیکھ رہی تھی، لبوں پر پیاری سی مسکان تھی۔ میری بیوی اتنی حسین لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہیں لگنی چاہیے، بالاج نے کہہ کر ملازمہ کو آواز لگائی اور پیسے اسے تھما دیے۔ چلیں مسز بالاج۔ بالاج نے زریشا کا ہاتھ تھاما تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور بالاج کے ساتھ ہی باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ سرفراز، تم دوسری گاڑی میں گارڈز کے ساتھ آؤ، آج میں خود ڈرائیو کروں گا، بالاج نے اپنے ڈرائیور سے کہا تو وہ جی سر کہتا گارڈز کی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ بالاج بہت کم خود ڈرائیو کرتا تھا، مگر آج زریشا پہلی بار اس کے ساتھ جا رہی تھی، ایسے میں ڈرائیور کے ساتھ جانا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ بالاج شاہ کی گاڑی بینکویٹ کے باہر رکی جہاں سرور شاہ کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ لوگ بالاج کے انتظار میں ہی رکے ہوئے تھے۔ نکاح کا پروگرام پیراڈائز کمپلیکس میں منعقد کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کا بہت بہترین استقبال کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ آہل نے بہت بہترین انداز میں ہر چیز سنبھالی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی حیات کو اسٹیج پر سرور شاہ کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ حیات کا چہرہ مکمل نیٹ کے گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ پھر نکاح کی رسم بھی شروع ہو گئی۔ سرور شاہ کے برابر میں قاضی صاحب بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں بالاج بیٹھا ہوا تھا، جبکہ زوہان کھڑا نکاح کی رسم کی ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ حیات کے برابر میں آہلوس اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے بیٹھا تھا۔ زریشا، شبانہ، عائشہ اسٹیج کے قریب ہی کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ حیات، سومرو ولد سکندر، سومرو آپ کا نکاح میر سرور شاہ ولد میر احمد شاہ کے ساتھ 50 لاکھ روپے حق مہر کے ساتھ طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز گونجی تو ہر سو خاموشی چھا گئی۔ حیات کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر وہ ناخوش نہیں تھی۔ حیات نے ایک گہری سانس لی
جی قبول ہے، انکار کیا تو دلہے کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ حیات کی آواز پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ سرور شاہ ٹھیک ٹھاک سرپٹ آ گیا تھا، اور پھر 2 بار رضامندی کے بعد سرور شاہ سے رضامندی پوچھی گئی۔ نکاح مکمل ہوا تو آہل کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں، اس کی پٹاخات کسی اور کی ہو گئی تھی۔ عائشہ اور آہل نے ڈھیروں دعائیں دیں۔ نکاح کے بعد سبھی مہمانوں کی طرف مصروف ہو گئے تھے۔ اب اسٹیج پر صرف حیات اور سرور شاہ بیٹھے تھے۔ حیات کا گھونگھٹ اتار دیا گیا تھا اور سرور شاہ کے لیے اس سے دلکش نظارہ شاید ہی کوئی ہو سکتا تھا۔ حیات کا سجا سمرا روپ وہ بے خود سا ہوتا دیکھا گیا تھا، لبوں پر خوبصورت تبسم بکھرا ہوا تھا، مگر اس کی یہ مسکراہٹ حیات کو اچھا خاصا چڑھا رہی تھی۔ اے ایس پی، اگر تم نے اپنی یہ بتیسی بند نہیں کی نا تو میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ حیات نے نظریں جھکائے ہی دانت پیستے ہوئے کہا تو سرور شاہ نے فوراً اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ بیوی، آج تو اس طرح کا ظلم نہ کرو میرے ساتھ یار، نکاح ہوا ہے ہمارا۔ سرور شاہ نے کان میں سرگوشی کی۔ نکاح ہوا ہے، انڈیا پر قبضہ نہیں کر لیا جو یوں دیوانوں کی طرح مسکرائے جا رہے ہو۔ حیات نے بھی جوابی کارروائی کی۔ خیر، تمہیں با لینا انڈیا پر قبضہ کرنے کی برابر ہے جانی من۔ اچھا سنو، تم میرے ساتھ چلو گی نکاح کے بعد؟ سرور شاہ کی بات پر باقاعدہ اس نے آئی جھکا کر اسے دیکھا تھا۔ نکاح ہوتے ہی تم نے اپنا روپ جھاڑنا شروع کر دیا؟ بالکل فضول بات نہیں کرنا میرے سامنے اے ایس پی۔ حیات نے غصے سے جواب دیا تو سرور شاہ سرد آہ بھر کے رہ گیا۔ بیوی فکر نہیں کرو، رخصت کر کے نہیں لے جا رہا، صرف کچھ دیر کے لیے ساتھ چلنے کا بول رہا ہوں، کچھ دکھانا ہے۔ سرور شاہ نے التجائی لہجے میں کہا تھا۔ اتنی ہمت ہے بھی نہیں تم میں کہ میری مرضی کے بنا رخصتی کروا سکوں، اور رہی بات ساتھ چلنے کی تو بھول ہے تمہاری، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ حیات اور سرور شاہ بہت آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، مگر ذوحان ان کو دیکھ کر مشکل سے اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا، کیونکہ سرور شاہ کی بیچاری سی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کسی بات کے لیے اپنی بیگم کی منتیں کر رہے ہیں۔ بیوی ہمت کی بات نہیں کرو، ہمت بہت ہے، چاہوں تو سب کے سامنے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں گا اور کوئی روک بھی نہیں سکے گا، مجھے تم بھی نہیں۔ سرور شاہ کی بات پر حیات باقاعدہ ہنسی تھی۔ ویل اٹس اے جوک آف دی ایئر۔ سرور شاہ نے سمجھ کر گردن ہلائی، جبکہ بہت گہری مسکراہٹ اس کے چہرے کا حصہ بنی تھی۔ حیات بیبی، آج آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ آپ کے اے ایس پی میں کتنی ہمت ہے۔ سرور شاہ نے دل میں خود سے کہا، پھر موبائل نکال کر ایک میسج بالاج کو سینڈ کر دیا تھا۔ سرور شاہ کا میسج ملتے ہی بالاج نے بے اختیار آنے والی مسکراہٹ روکی تھی، پھر اوکے کا سگنل دے کر اپنی جان سے پیارے بھائی کی خواہش پوری کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ بھلا سرور شاہ کچھ بولے اور بالاج شاہ اسے برا نہ کرے، یہ کیسے ممکن تھا؟ زریشا شبانہ کے ساتھ مل کر مہمانوں سے مل رہی تھی، جبکہ بالاج اور ذوحان دوسری طرف مردوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ زریشا بار بار اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی جیسے کوئی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہو، مگر یہاں مہمانوں کی بھیڑ میں یہ جان پانا مشکل تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے اپنے اندر فیل ہو رہی تھی۔ بالاج بظاہر تو سب کے ساتھ کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں زریشا پہ بھی تھیں۔ وہ اس کی بے چینی کو دیکھ کر الرٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ذوحان کو بھی چوکنا رہنے کو کہا تھا۔ ان دونوں کی ہی نظریں ہر ایک پر تھیں۔ ذوحان بھی ہر سو دیکھ رہا تھا، تبھی اس کی نظر لڑکیوں کی طرف گئی جہاں وہ پارلر والی لڑکی کھڑی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور تھوڑی ماڈرن بھی۔ اس نے ٹی پنک کلر کی فٹنگ کی شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی، ساتھ ٹائٹ سا ٹراؤزر تھا، دوپٹہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ کندھے سے تھوڑا نیچے آتے لائٹ براؤن بال جو کہ خوبصورت کٹنگ کیے گئے تھے، نفاست سے کیا گیا میک اپ۔ ذوحان کو اس کا کچھ دیر پہلے گھر والا روپ یاد آیا۔ تب تو وہ خاصی مناسب ڈریسنگ میں تھی، مگر اس وقت وہ بالکل الگ لگ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لایا۔ اللہ اللہ، میرا ہاتھ توڑو گے کیا؟ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آئمہ نے غصے سے کہا، لڑکی تم میں ڈریسنگ سینس نہیں ہے، یہ کس طرح کا لباس پہنا ہے تم نے؟ ذوحان نے اسے اوپر سے نیچے تک اشارہ کیا تھا۔ ہیلو مسٹر، آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سب بولنے والے؟ میری مرضی میں جو بھی ڈریسنگ کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ بھی بولنے والے؟ آئمہ اس کی بات پر اچھی خاصی تپی تھی۔ میں کون ہوں یہ چھوڑو، تم یہ مت بھولو کہ تم ایک لڑکی ہو اور اچھی لڑکیوں کو اس طرح کی ڈریسنگ زیب نہیں دیتی۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ ذوحان نے جبڑے بھینچے کہا۔ یو مسٹر، اپنی لمٹ میں رہو، کس حق سے مجھ سے یہ سب بول رہے ہو تم؟ ہاں، آئندہ اپنی حد نہیں بھولا اور مجھ سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ نہ جان نہ پہچان، بس بلا وجہ کو روپ چھاڑ رہے ہو، دور رہو مجھ سے۔ آئمہ کہتی غصے سے تن فن کرتی نکل گئی، جبکہ ذوحان ابھی اس کے لہجے میں کھویا ہوا تھا۔ اس کا لہجہ مختلف تھا، جیسے اردو اس کی مادری زبان نہ ہو۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی انگریز کافی ٹائم سے یہاں ہو اور یہاں رہ کر اس نے اردو سیکھی ہو، اور اس کا بات بات پر اللہ اللہ کرنا اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ شاید وہ ترکی سے ہے۔ عموماً ترکی سے رہنے والے ہی بات بات پر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ذوحان نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی انفارمیشن نکلوا کر رہے گا۔ آخر یہ لڑکی میجر ذوحان یوسف خانزادہ کے دل پر چپک جو گئی تھی۔ زریشا کی بے چینی اور بار بار اس کا اپنے ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھنا بالاج شاہ کو چوکنا کر گیا تھا۔ بالاج زریشا کے پاس آ کر بیٹھا جو ابھی اپنی ممانی اور عالیہ کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ زیشی، آر یو اوکے؟ بالاج نے نرم لہجے میں سوال کیا تو زریشا کے ساتھ اس کی ممانی بھی مسکرائیں اور ان کو اکیلا چھوڑنے کے غرض سے وہاں سے اٹھ گئی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے عالیہ کو بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں وہاں سے اٹھنے کو کہا تھا، مگر اس نے وہاں سے جانا ضروری نہیں سمجھا۔ میں ٹھیک ہوں، زریشا نے مسکرا کر کہا، مگر بالاج مطمئن نہ ہو سکا۔ تم پریشان لگ رہی ہو، میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے؟ بالاج نے پھر سوال کیا۔ شاہ، وہ
پتہ نہیں مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہو مجھے، زریشا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں تم میں سرخاب کے پڑ لگے ہیں نا کہ کوئی تمہیں چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہوگا، عالیہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ سیکنڈز بھی نہیں لگے تھے بالاج شاہ کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہسبینڈ وائف کے بیچ بیٹھ کر ان کی باتیں سن رہی ہو؟ یو شیملیس گرل، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ بالاج شاہ کی آواز خاصی مناسب تھی مگر اس کا لہجہ بے حد غصہ سمیٹے ہوئے تھا۔ عالیہ کی رنگت سرخ پڑی تھی، سریشا کو گھورتے وہ غصے سے واک آؤٹ کر گئی۔ شاہ غصہ نہیں کریں پلیز۔ سریشا کے لہجے کی نمی محسوس کر کے بالاج نے فوراً خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا تم ریلیکس کرو، نہیں کرتا غصہ، تم بس میرے ساتھ رہو اور اپنے دیور کی باتیں سنو ذرا۔ بالاج سریشا کا دماغ دوسری طرف لگانے لگا اور سرور شاہ کی فرمائش کے بارے میں بتانے لگا، جسے سن کر سریشا کا منہ کھل گیا۔ مگر شاہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی اور اچانک سے یہ سب۔ سریشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ مسز بالاج، آپ کو کسی بھی بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ہو جائے گا، میں سب دیکھ لوں گا۔ اور آہل سے بھی بات کر لی، اسے تھوڑا اعتراض تھا مگر حیات کی امی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آہل بھی مان گیا۔ بس دلہن تماشا نہ کرے، باقی تو سب ہو جائے گا۔ بالاج کی بات پر سریشا کو بھی ہنسی آئی تھی۔ مین مسئلہ بھی تو حیات کا ہی تھا، اس نے پورا ہال سر پہ اٹھا لینا تھا، مگر خیر بالاج نے کہہ دیا تھا وہ سب کر لے گا تو پھر فکر کی بات ہی نہیں تھی۔ بالاج کچھ کام کی وجہ سے باہر کی جانب کیا تھا، ایسے میں سریشا اکیلے ایک جگہ بیٹھی تھی جب برابر والی سیٹ پر کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ سریشا نے چہرہ موڑ کر دیکھا تھا تو اس کا سانس جیسے رک سا گیا تھا۔ اپنے نکاح کے روز ہونے والا سین اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا، چہرہ یکدم سفید پڑ گیا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی، مقابل اسے گہری نظروں سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ کیا حال ہے پیاری کزن؟ سفیان نے تھوڑا آگے جھک کر دیکھ کہا تو سریشا ایک دم پیچھے ہوئی۔ ہاں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آواز اس کے گلے میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ ہاں ارے ارے ارے، تمہارا چہرہ تو پھیکا ہی پڑ گیا مجھے دیکھ کر، لگتا ہے ہماری آخری ملاقات یاد آ گئی۔ سفیان نے اسے ڈٹائی سے کہا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ سریشا اسے کہہ کر جانے لگی تو اس نے سریشا کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ ہاں پیاری کزن یہیں بیٹھو، ذرا اپنا دیدار تو کر لینے دو، چلی جانا، ویسے بھی تم نے کون سا میرے ہاتھ آنا ہے۔ سفیان نے سے پہلے اور کچھ کہتا سریشا نے بالاج کو آتے دیکھ کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا اور کھڑی ہو گئی۔ تب تک بالاج ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ سفیان کے ہاتھ میں سریشا کی گلائی دیکھ چکا تھا یا نہیں، اس کے ایکسپریشن سے سریشا اندازہ نہیں لگا سکی۔ بالاج کے آنے پر سفیان بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ السلام علیکم بالاج بھائی۔ سفیان نے مسکرا کر سلام کیا، سلام کی غرض سے ہاتھ آگے بڑھایا جسے بالاج نے فوراً تھاما تھا۔ آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے یقیناً، سریشا نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا میرے بارے میں، ہے نا سریشا؟ سفیان ایک مسکراتی نظر سریشا پر ڈالی جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ بالاج کے غصے سے وہ بخوبی واقف تھی، ابھی تو ان کے بیچ سب نارمل ہوا تھا، وہ کسی بھی غلط فہمی کو اس رشتے کے بیچ نہیں آنے دے سکتی تھی۔ تم اپنا تعارف خود کروا دو، بالاج نے سفیان کی بات اگنور کرتے ہوئے کہا۔ میں سفیان ہوں، سریشا کا کزن، اس کے ماموں کا بیٹا۔ سفیان نے اپنا تعارف کروایا تو بالاج نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ اچھا، تم عبداللہ کے بیٹے ہو، گڈ، نائس ٹو میٹ یو سفیان۔ بالاج کا انداز ایسا تھا جیسے اسے سفیان کا یہاں کھڑے رہنا گوارا نہیں۔ اوکے بالاج بھائی، میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ سفیان نے اس کا انداز سمجھ کر فوراً ہی وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ بالاج نے بغور سریشا کا چہرہ دیکھا۔ زیشی کیا کچھ ایسا ہے جو مجھے پتہ ہونا چاہیے مگر مجھے پتہ نہیں ہے؟ بالاج کے سوال پر سریشا نے خود کو مشکل سے نارمل کیا۔ نہیں تو شاہ، آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ سریشا کا لہجہ ڈگمگایا تھا۔ اوکے بٹ کوئی بھی بات ہو تو مجھ سے کر سکتی ہو زیشی، آئی ایم آلویز ہیئر فار یو۔ بالاج نے اسے کندھے سے تھام کر کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا جبکہ ایک کشمکش اس کے اندر چھڑ چکی تھی۔ کیا اسے سفیان کے بارے میں بالاج کو بتانا چاہے گی؟ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد عائشہ حیات کو ڈریسنگ روم میں لے آئی تھی۔ اپنی بیٹی کے مزاج سے وہ واقف تھی، رخصتی کا سن کر اس نے اسٹیج پر ہی شروع ہو جانا تھا، ایسے میں وہ اسے اکیلے میں رخصتی کا بتانا چاہتی تھی۔ آہل بھی ان کے پیچھے ہی اندر آیا تھا۔ کیا ہوا امی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ حیات نے بغور عائشہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ حیات بیٹا، ابھی تمہاری رخصتی ہے۔ عائشہ کی بات پر وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھنے لگی، پھر آہل کی طرف دیکھا جو اس کا جواب سننے کے لیے جیسے تیار کھڑا تھا۔ حیات ایک دم ہنس پڑی۔ ہاں 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 امی، آپ کو بھی یہ وقت ملا مذاق کرنے کا، وہ بھی اتنا گندا سا مذاق؟ ہاں ہاں ہاں۔ حیات کی بات سن کر آہل نے گہری سانس لے کر عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ نے حیات کے دونوں ہاتھوں کو تھاما تو اس کی ہنسی رکی۔ حیات بیٹا، یہ مذاق نہیں ہے، تمہاری رخصتی ابھی ہی ہے، میں چاہتی ہوں تم بنا کوئی تماشا کیے ہمارا فیصلہ مانو۔ مجھے اپنی بچی پر یقین ہے، میرا مان نہیں توڑے گی۔ عائشہ کی بات پر اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ بھائی بات صرف نکاح کی ہوئی تھی نا، میں نے کہا تھا میں ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہوں، سب راضی تھے نا اس بات پر، آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ حیات کا نہ چاہتے ہوئے لہجہ بھیگا تھا جس سے آہل کا دل دکھا تھا۔ حیات میری گڑیا، دیکھو سرور شاہ تمہارا شوہر ہے، وہ جب چاہے تمہیں رخصت کروا کے لے جا سکتا ہے، ہم اسے انکار نہیں کر سکتے، اور بالاج شاہ نے بہت مان کے ساتھ تمہاری رخصتی مانگی ہے، ہم انکار نہیں کر سکے۔ اور بیٹا جب نکاح ہو گیا ہے تو بلا وجہ رخصتی روکنا صحیح بھی تو نہیں ہے نا، سمجھنے کی کوشش کرو میرا بچہ، میں چاہتی ہوں تم خوشی خوشی اپنے گھر رخصت ہو جاؤ۔ آہل کے بعد عائشہ نے بھی حیات کو سمجھایا۔
حیات بالکل چپ ہو گئی تھی، اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس خالی خالی نظروں سے دونوں کو دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے ڈریسنگ روم سے باہر چلے گئی۔ آہل اور عائشہ کے پکارنے پر بھی اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا، بس خاموشی سے جا کر اسٹیج پر بیٹھ گئی تھی۔ سرور شاہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا جو کسی بھی تاثر سے خالی تھا، لیکن اس کی یہ خاموشی سرور شاہ کو چبھی ضرور تھی۔ وہ جانتا تھا وہ رخصتی کی وجہ سے یقیناً ایسے بیٹھی ہے، مگر اتنا ٹھنڈا رسپانس اس کی توقع کے برعکس تھا۔ فی الحال وہ شیرنی کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، سو حیات کو بالکل بھی نہیں چھیڑا۔ تھوڑی بھی دیر میں رخصتی کا شور بھی مچ گیا، تب بھی حیات نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ نہ تو آہل کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ ہی عائشہ کی طرف، بس کسی روبوٹ کی طرح جو جیسا کہتا ویسا کر رہی تھی۔ عائشہ نے رخصتی کے ٹائم اسے گلے سے لگایا تو بے اختیار آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے، مگر حیات نے ایک آنسو نہیں بہایا تھا، وہ اب بھی چپ تھی۔ آہل کے گلے لگانے پر بھی اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ آنٹی آہل، آپ لوگ پریشان نہیں ہو، میں سنبھال لوں گا اسے، آپ بے فکر رہیں۔ سرور شاہ نے عائشہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر کہا تو وہ مدھم سا مسکرا گئی۔ میری بہن کا بہت خیال رکھنا، بہت نازوں سے پالا ہے میں نے اسے، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دینا۔ آہل نے سرور شاہ سے بغلگیر ہوتے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ممی آپ لوگ گھر جائیں، میری بیوی کے ویلکم کی تیاری کریں، میں حیات کو لے کر کچھ دیر میں گھر پہنچتا ہوں، سرور شاہ نے شبانہ سے کہا تو وہ مسکرا کر بالات، زریشہ اور ذوحان کے ساتھ گھر کے لیے نکل گئیں، جبکہ سرور شاہ نے اپنی گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف گھما لی تھی۔ گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے رکی تو حیات نے سوالیہ نظروں سے سرور شاہ کو دیکھا، مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ حیات، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب تک میں ان لڑکوں کو سزا نہ دے دوں نکاح نامے پر سائن نہیں کروں گا۔ آؤ میرے ساتھ، اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے سزا دو۔ سرور شاہ کی بات پر حیات شاکڈ ہوئی تھی۔ سرور شاہ نے اس کی سائڈ کا ڈور کھولا تھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو کسی مقناطیسی کیفیت میں اس نے اپنا ہاتھ سرور شاہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں اس وقت چند اہلکار ہی موجود تھے اور جتنے بھی تھے سب کو سرور شاہ کا آرڈر تھا کہ اس کے آفس روم میں چلے جائیں اور تب تک نہ نکلیں جب تک وہ نہیں کہتا۔ اس کے آرڈر کے تحت سب پولیس اہلکار اس وقت اس کے آفس روم میں موجود تھے۔ سرور شاہ مضبوطی سے حیات کا ہاتھ تھامے ایک سیل کی طرف لایا تھا جہاں وہ دونوں لڑکے جنہوں نے حیات کے ساتھ بدتمیزی کی تھی چھت سے لٹکی رسی سے بندھے تھے۔ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ سرور شاہ پہلے ان کی اچھی خاصی چھترول کر چکا تھا۔ سرور شاہ نے ایک لوہے کا روڈ حیات کو تھمایا تھا تو وہ مضبوطی سے اسے تھام گئی۔ کسی لڑکی کی عزت اتنی سستی تو نہیں ہوتی جتنا یہ مرد ذات سمجھ لیتے ہیں۔ بچپن کا واقعہ اور اس کے علاوہ جب وہ اس طرح کی سچویشن کا شکار ہوئی تھی سب ایک فلم کی طرح نظروں میں گھوما تھا۔ حیات نے مضبوطی سے راڈ کو پکڑ کر دونوں لڑکوں کو باری باری مارنا شروع کیا۔ لڑکوں کی چیخیں پورے سیل میں گونج رہی تھی۔ حیات پوری قوت سے راڈ دونوں کو مار رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، مگر سرور شاہ نے اسے روکا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا حیات اپنا دل ہلکا کر لی۔ تھوڑی دیر بعد سرور شاہ نے اس کے ہاتھ سے راڈ لے کر پھینکی اور اس کے آنسو صاف کیے تو حیات بے ساختہ اس کے سینے سے لگ کر زاروں کی تار رونے لگی۔ سرور شاہ نے مضبوطی سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ حیات، میری نکاح کی شیروانی تمہارے آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے بیوی، بس کرو، اب کتنا روگی؟ رخصتی کے وقت کا سارا رونا ابھی نکالو گی۔ حیات جب چپ نہیں ہوئی تو سرور شاہ نے مذاق میں اسے چھیڑا جیسے وہ فوراً سنبھل کر 2 قدم دور ہوئی تھی۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اس نے چہرہ دوسری طرف موڑا تو سرور شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بیوی، پورے حق سے گلے لگ سکتی ہو اپنے ESP کے، مجھے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، سرور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چھچورے، حیات نے مدھم سا کہا تھا مگر سرور شاہ کو صاف سنائی دیا جس پر اس کا بے ساختہ قہقہا گونجا تھا۔ زریشہ اس وقت سرور شاہ کے کمرے میں موجود تھی۔ پورا روم ڈیکوریٹ ہو چکا تھا مگر وہ پھر بھی دوبارہ ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ بالاج اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ زیشی، یہ شادی پہ روم کو اتنا سجانے کا کیا کنسپٹ ہے؟ اچھے بھلے کمرے کو پھولوں سے بھر دو۔ بالاج کے سوال پر زریشہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ شاہ، پھول تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان کی خوشبو سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اب جب کوئی اپنی نئی زندگی شروع کر رہا ہو تو اس کی شروعات سکون بھرے ماحول میں ہونی چاہیے نا۔ اور پھر ایک لڑکی سب کو چھوڑ کر آتی ہے، اپسٹ ہوتی ہے، ایسے میں جب وہ اس پیارے سے سٹی روم کو دیکھے گی تو سوچیں اسے کتنا اچھا لگے گا کہ کسی نے اتنی محبت سے اس کے لیے ساری تیاری کی، صرف اس کے ویلکم کے لیے۔ زریشہ نے مسکرا کر جواب دیا اور واپس کام میں لگے، جبکہ بالاج شاہ گہری سوچ میں چلا گیا تو اس نے تو زریشہ کو ایسا کچھ فیل ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ کتنی بے رخی ہوتی تھی بڑھتی تھی اس نے زریشہ سے اس رات، مگر زریشہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ آخر یہ لڑکی کوئی شکوہ کیوں نہیں کرتی تھی؟ بالاج زریشہ کو دیکھتے ہوئے انہی سوچوں میں گم تھا۔ گھر آ کر اس نے اسکارف اتار دیا تھا۔ اس وقت اس کے بال کمر پر لہرا رہے تھے، جس کی کچھ لٹیں چہرے پر آتی تو وہ بار بار نرمی سے انہیں پیچھے کر لیتی۔ بلا شبہ حسین تو وہ بہت ہی، بالاج نے دل سے اقرار کیا تھا۔ مسز بالاج شاہ، اب بس بھی کریں، ہو گیا سب، بالاج نے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور ایک مکمل نظر پورے کمرے پر ڈالی، پھر بالاج کے ساتھ باہر آ گئی۔ سرور شاہ کی گاڑی شاہ ولا کے کار پورچ میں آ کر رکی۔ اس وقت پورا شاہ ولا لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ حیات نے ایک نظر سامنے کھڑے اس عالیشان ولا کو دیکھا۔ سرور شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ ہال کے گیٹ پر ہی شبانہ، زریشہ، بالاج اور ذوحان ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ویلکم ہوم بیٹا۔ شبانہ نے آگے بڑھ کر حیات کا ماتھا چوما اور اسے گلے سے لگایا۔ ویلکم۔ زریشہ نے بھی مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ ایک پیاری سی مسکان حیات کے چہرے پر کھلی تھی۔ شبانہ اور زریشہ نے اسے لے کر اندر آئیں اور صوفے پر بٹھایا۔ بالاج کی نظریں مسلسل زریشہ کے چہرے پر تھی جہاں صرف خوشی تھی۔
کتنی عجیب لڑکی تھی اس کے تو یہ سارے مومنٹس بالاج نے خراب کر دیے تھے، پھر بھی اس وقت وہ بالکل پرسکون تھی۔ بالاج کو اس وقت افسوس ہو رہا تھا۔ حیات بچے، یہ میری طرف سے۔ شبانہ نے خوبصورت گولڈ کا سیٹ حیات کو دیا، ایسا ہی ایک سیٹ انہوں نے زریشہ کو بھی دیا تھا، بس ڈیزائن مختلف تھا۔ بالاج نے ایک باکس زریشہ کو تھمایا جو انہوں نے حیات کے لیے پسند کیا تھا۔ حیات، یہ ہماری طرف سے ڈائمنڈ کا خوبصورت سا سیٹ تھا جسے بالاج اور اس نے مل کر پسند کیا تھا۔ سرور شاہ مسکرا کر سب دیکھ رہا تھا۔ حیات کے چہرے پر مدھم سے مسکراہٹ اس کو پرسکون کر گئی تھی۔ بالاج نے آگے بڑھ کر نوٹوں کی گڈی نکالی اور حیات اور سرور شاہ کے سر سے وار دی۔ خوش رہو ہمیشہ۔ مس حیات، اب میری باری ہے، لیکن آپ سے پہلے مجھے کسی اور کو تحفہ دینا جن کا حق پہلے بنتا ہے۔ زوحان کی بات پر سب اسے دیکھنے لگے۔ زوحان مسکرا کر زریشہ کے سامنے آ کر رکا۔ بھابھی، آپ کی شادی میں شرکت نہیں کر سکا تھا، یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کریں۔ زوحان نے خوبصورت سا گولڈ کا بریسلیٹ زریشہ کو دیا جسے اس نے مسکرا کر تھاما تھا۔ شکریہ زوحان ادا، زریشہ نے مسکرا کر کہا۔ مس حیات، آپ کو بھابھی نہیں کہوں گا کیونکہ یہ شہزادے چھوٹے ہیں مجھ سے۔ زوحان کی بات پہ سب ہنسنے لگے۔ یہ لیجیے چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے۔ گولڈ کا ہی بریسلیٹ اس نے حیات کو بھی دیا تھا۔ شکریہ زوحان ادا۔ حیات نے بھی زریشہ کی طرح اسے ادا کہا تو اس نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا بات ہوئی، سارے گفٹ صرف بیوی کے لیے، مجھے کوئی کچھ نہیں دے گا؟ سرور شاہ نے خفگی سے کہا۔ بیٹا، آپ کو اتنی پیاری بیوی مل گئی ہے اور اس وقت آپ کے پاس موجود ہے، مجھے نہیں لگتا اس سے بڑا گفٹ کوئی ہوگا آپ کے لیے۔ بالاج کی بات پر سب ایک بار پھر ہنس پڑے تھے جبکہ حیات کا چہرہ لمحوں میں سرخی مائل ہو گیا تھا۔ یہ شرم جھجک اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر آج دل عجیب ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ زری بچے، جاؤ حیات کو اس کے کمرے میں چھوڑ دو، شبانہ نے زریشہ سے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں چھوٹے شہزادے، آج رات کیا خیال ہے، گپ شپ لگاتے ہیں؟ کافی ٹائم ہو گیا ساتھ گپ شپ لگائے۔ زوحان نے سرور شاہ کے گردن میں ہاتھ ڈال کر کہا تو وہ سر پٹا کر زوحان کو دیکھنے لگا۔ زوحان ادا، کچھ تو خیال کریں، آج شادی ہوئی ہے میری اور آپ گپ شپ کی بات کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک کام کریں، آج آپ بھائی کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ویسے بھی آپ اور بھائی ساتھ میں ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتے۔ سرور شاہ نے جلدی سے کہتے حیات کا ہاتھ تھاما۔ سرور شاہ کی بات پر زریشہ اور شبانہ اپنی مسکراہٹ چھپا گئے جبکہ بالاج سے اپنا بھی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ حیات کا سر شرم سے مزید جھک گیا تھا۔ ویل مسٹر زوحان یوسف خان زادہ، مجھے بہت تجسس ہے یہ جاننے کا کہ تمہیں آرمی میں شامل کس نے کیا؟ بالاج کہتا وہ اپنے روم کی طرف چل دیا۔ اللہ پوچھے گا تم سے مسٹر خڑوس شاہ۔ زوحان نے سیڑھیوں سے اوپر جاتے بالاج کو گھورتے ہوئے کہا، مگر بالاج سیڑھی سے انسنا کرتا جا چکا تھا۔ سرور شاہ حیات کا ہاتھ تھامے خود بھی روم کی طرف چلا گیا تھا۔ شبانہ اور زریشہ بھی اپنے اپنے کمرے میں کی طرف چل دی تھی، نیچے صرف زوحان بچا تھا۔ زوحان یوسف خان زادہ، تمہیں بھی اب گھر بسا لینا چاہیے، کب تک اکیلے راتیں کاٹو گے؟ اپنے آپ سے کہتا مسکراتا وہ اپنے روم کی طرف چلا گیا۔